تعلق امریکہ سے ہے، دفاتر، ایئرپورٹس، کانفرنسز، سفر میں سنک میں پاؤں دھونا مشکل ہے، یہ سچ فرمایا آپ نے۔ ٹخنوں تک آنے والا نرم بوٹ ہو جو انگلیوں کے پاس سے آسانی سے مڑ جائے۔ 27 جولائی 2018 کی ویڈیو میں 2 منٹ اور 40 سیکنڈ کے بعد اس پہ کچھ اشکالات بیان کیے گئے ہیں، براہ کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ بچے، ہم نے یہ کہا ہے کہ جوتے اگر ایسے ہوں کہ بغیر کسی خارجی مدد کے، مثلاً ربر ہیں، لاسٹک ہے، اور وہ جراب میں ڈال دیے جاتے ہیں، یہ خارج سے مدد لے کے اسے پنڈلی پہ باندھا جاتا ہے، یہ نہ ہو۔ اور اسی طرح 3 میل چل لے، 4 کلومیٹر، اور یہ بن گئے 830 میٹر، اتنا اگر آدمی چل رہے اور وہ موزہ نہ پھٹے۔ اور تیسری شرط ہے ٹخنوں سمیت یہ چھپے رہیں اور پانی جذب نہ کریں۔ یہ 3 شرائط ہیں، یعنی پانی ڈالا جائے، اندر پاؤں کے گوشت تک نہ پہنچے، وہی موزے پہن کے 4 کلومیٹر 800 میٹر چل لیا جائے، بالکل نہ پھٹے، ٹخنوں سے اوپر ہوئے ہوں تو یہ ساری۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ ٹخنوں پہ بغیر کسی خارجی مدد کے وہ چپکے رہیں۔ یہ 4 شرائط جن میں پوری ہوتی ہیں اس کے لیے جائز ہے، اور جن میں پوری نہیں ہوتی ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بہت قدیم سے چلا آتا ہے۔ مودودی صاحب نے سب سے پہلے بر صغیر میں غالباً اس کے جواز کا فتویٰ دیا تھا، اور اس پہ علماء نے، اس زمانے کے مفتیوں نے بہت شدید تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ ناجائز چیز کو آپ جائز قرار دے رہے ہیں۔ پھر جماعت اسلامی سے یہ فتویٰ پھیلا، اور اب تو کہیں بھی دیکھ لو بڑے آرام سے مسح کر لیتے ہیں۔ یہ سب سے پہلا بر صغیر میں فقہ حنفی سے ہٹ کے اس طرح کے آزاد فتاویٰ، ان میں سے ایک یہ جماعت اسلامی اور مودودی صاحب نے شروع کیا تھا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے خلاف لکھا، حضرت یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور بہت سے علماء، تقی عثمانی صاحب نے تو بہت تفصیل سے فتویٰ دیا ہے۔ ہم نے بھی اس پہ ایک جگہ تفصیل سے بات کی ہے، بھیا یہ جائز نہیں، حنفی فقہ میں جائز نہیں ہے، باقی جو جس کا جی چاہے کرے۔ اسی لیے ہم بار بار کہتے ہیں ان لوگوں کی پیروی مت کرو جنہیں صحیح معنی میں علم حاصل نہیں ہے، اور جو سرے سے پڑھے ہی نہیں ہیں، اصل مراجع، اصل کتابوں کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، قرآن کی 2 آیات کو نہیں سمجھا پاتے، ایسے جاہلوں کے پیچھے چلنا تو بالکل ہی حرام۔ ابھی تو سوالات لکھے نہیں، بیان ہے پورا انٹرنیٹ پہ۔ میں نے مولانا عبدالوہاب صاحب کو اس دن سنایا، ایک فتویٰ ہی تحریر کر رہا تھا، تو وہ اس میں آیا کہ ہاف رومانس جائز ہے۔ یا اللہ، یہ ہاف رومانس کیا ہوتا ہے؟ سنت کے مطابق داڑھی، ٹوپی، شلوار قمیض، فرماتے ہیں ہاف رومانس جائز ہے۔ سننا شروع کیا تو 6 منٹ کا تھا، لیکن مسئلہ تھا اب کیا کرتے، والعیاذ باللہ۔ ہاف رومانس یہ ہے کہ جو دوسری ہے اس کے چہرے پہ ہونٹوں سمیت بوسہ دینا، اور وہ آپ کو بوسہ دے، اور ہاتھ ملانا، اور رومانس کی باتیں کرنا، یہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے، اور میں صرف قرآن اور سنت کی پیروی کروں گا، اس کے علاوہ کسی چیز کی۔ ہم سن کے حیران تھے کہ یا اللہ، یہ ہاف رومانس پہلی مرتبہ سنا تھا، ہاف رومانس کی تعریف نکالی تو ہم نے کہا کیا بات، اب خوش ہو؟
یہاں تک حالت پہنچی ہوئی، ہاف رومانس جائز ولیعذ باللہ. اور پھر اس میں ایک کوئی جی ہاں جی رعایت دی، اور اس پہ جو ایک پٹھان نے جواب دیا ہے، یعنی وہ شاید مول صاحب کے سامنے ہی بیٹھا ہے. اب میں کیا کہوں، ساری خلق خدا سنتی ہے. اس نے کہا مول صاحب ہاف رومانس جائز ہے تو نیچے پھر تالا لگا دیں.